اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور بیان ہوا کہ معرفت نفس کی بحث نہایت اہم بحث ہے۔ خدا شناسی میں، دین شناسی میں نہایت اہم بحث معرفت نفس کی بحث ہے۔ ہم لوگ بطور معمول عبادات میں کمزور ہوتے ہیں، خداوند متعال سے رابطہ برقرار کرنے میں کمزور ہیں، دینی معارف کی گہرائی تک پہنچنے میں کمزور ہیں، دینی معارف میں اختلافات کا شکار ہیں۔ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ معرفت نفس کی بحث میں ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ ہمیں اپنی خودی کی پہچان نہیں ہے، یعنی ہم خود کو نہیں پہچانتے ہیں، خود کی حقیقت سے غافل ہیں۔ لہٰذا معرفت نفس کی بحث میں بیان ہوا کہ ہم انسان کی حقیقت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جسے خودی کہا جائے، جسے روح کہا جائے، جسے نفس کہا جائے، جسے نفس ناطقہ کہا جائے، مختلف عناوین سے اسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بحث بہت ہی اہم ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ہے، اور اس نفس کے اختیار میں اس جسم کو دیا گیا ہے بے اعتبار آلہ، بے اعتبار ابزار، کہ وہ اس جسم کا استعمال کرے۔ لہٰذا پہلا موضوع جسے معرفت نفس کی بحث میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے وہ یہی ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ہے، اور اس نفس کے اختیار میں اس جسم کو دیا گیا ہے۔ دوسرا موضوع جسے اب تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام جسمانی ادراکات در حقیقت اس کی نفس کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی انسان اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو در واقع انسان کا نفس اس کی ان آنکھوں کو استعمال کر کے مشاہدہ کرتا ہے اور رؤیت کا کام کرتا ہے۔ انسان اگر سنتا ہے اپنے کانوں سے تو در حقیقت انسان کا نفس اس کے ان کانوں کو استعمال کر کے سماعت کا کام کر رہا ہے۔ پس انسان کے جتنے جسمانی ادراکات ہیں در حقیقت وہ ادراکات نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا موضوع جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے وہ یہ ہے کہ موت اور نیند کے وقت اللہ تبارک و تعالی انسان کے نفس کو اس سے قبض کر لیتا ہے۔ لہٰذا بحث چلی کہ انسان کا بدن سوتا ہے یا اس کا نفس، تو یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ انسان کا بدن مادی ہے، یہ بدن سوتا ہے، اسے موت واقعہ ہوتی ہے، موت آتی ہے، جبکہ انسان کا نفس مجرد عن المادہ ہے، اسے نہ تو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور نہ ہی یہ نفس مرتا ہے۔ یہ نفس حیات رکھتا ہے، اور اس نفس کی حیات ذاتی ہے۔ اور بیان ہوا کہ یہ نفس خلیفہ الہی ہے، اس وجہ سے اس نفس کو موت نہیں آتی ہے۔ لہٰذا انسان کا نفس ناطقہ ریاضت کے نتیجے میں عالم غیب سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، عالم برزخ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، عالم غیب اور عالم برزخ کے علاوہ تمام عوالم پر احاطہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ نفس خلیفہ الہی ہے، یہ نفس مجرد عن المادہ ہے۔ یہ نفس جس طرح سے نیند کے وقت دور رہ کر قبض ہونے کے باوجود یہ اس بدن کی تدبیر کرتا ہے، اسی طرح سے یہ نفس اس دنیا میں دوسری موجودات پر بھی تدبیر کر سکتا ہے۔ جیسے بیان ہوا کہ کوئی مرتاض ہے، ریاضت کرتا ہے، ریاضت کرنے کے نتیجے میں وہ سامنے ٹرین آ رہی ہے جو کافی کوسوں میل دور کے فاصلے پر ہے، یہ اس کو
روک سکتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک شے کو منتقل کر سکتا ہے۔ جیسے مثال بیان ہوئی کہ مرحوم آیت اللہ بہاؤالدینی نے اس عینک کو اس مبلغ تک پہنچایا تاکہ وہ اس عینک کا استعمال کر کے اس وظائف کو اور اس کام کو انجام دے سکے جس کام کے لیے آیت اللہ بہاؤالدینی نے اسے وہاں بھیجا تھا، اور یہ در واقع نفس انسانی کا تصرف ہے۔ البتہ گزشتہ گفتگو کے آخر میں بیان ہوا کہ بطور معمول اولیاء الہی اپنے نفس ناطقہ سے ایسے تصرفات نہیں لیتے، ایسے کام نہیں لیتے، چونکہ انسان کا نفس عالم غیب اور عالم ملکوت سے، عالم برزخ سے وابستہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر انسان اس نفس سے پست کاموں کو لینا چاہے تو اس کا مطلب ہے اسے اس بلندیوں سے اپنے نفس کو نیچے لانا ہوگا اور اس کی توجہ کو عالم مادہ کی طرف مبذول کرنا ہوگا، تب جا کر وہ ان کاموں کو اس سے لے سکتا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ بطور معمول اولیاء الہی جنات سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جنات کو تسخیر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس موضوع پر اگر وقت ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ یہ ایک مذموم عمل ہے۔ یا اولیاء الہی جو کرامات اور کشف و شہود اور ان چیزوں کے صدد میں نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہدف ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کے پیچھے جائیں یا ان کاموں کو جو ہے وہ انجام دینے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آج کی بحث جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بحث در واقع یہ ہے کہ انسان کا نفس زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے، یعنی انسان کے نفس کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے یا کسی زمان کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کا نفس حتماً اس زمانے سے وابستہ ہوگا یا اس مکان سے وابستہ ہوگا۔ لہٰذا زمان ماضی ہو یا زمان مستقبل ہو، انسان کا نفس اس زمان ماضی اور زمان مستقبل پر احاطہ رکھتا ہے۔ انسان کا نفس مکانوں کے اوپر بھی احاطہ رکھتا ہے، اور ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف اس نفس کو منتقل ہونے کے لیے، جیسے بدن کو منتقل ہونے کے لیے زمان کی ضرورت ہے اور مسافت کو طے کرنے کی ضرورت ہے، نفس انسانی کے لیے ایسی کوئی محدودیت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیوں نہیں پائی جاتی ہے؟ چونکہ انسان کا نفس مجرد عن المادہ ہے، یہ مادے کے لوازمات ہیں کہ وہ زمان میں گزرے گا اور اسے مکان کی ضرورت ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، تو یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ ایران کی سرزمین مشہد مقدس ہے، یہ ایک مکان ہے، ایک سرزمین ہے جس میں بیٹھا ہوں، اور ایک وقت ہے کہ جس وقت میں اس گفتگو کو آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو پس زمان اور مکان اس جسم کے لیے ضروری ہے، جبکہ نفس ناطقہ انسان کا اس زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے۔ آج آپ کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے، یعنی جو موضوعات ہم بیان کر رہے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط پایا جاتا ہے۔ لہٰذا جس نے ہماری کل کی گفتگو نہیں سنی اس کے لیے آج کی گفتگو فائدہ مند نہیں ہوگی، اسے چاہیے کہ کل کی گفتگو سنے، اور جس نے پرسوں کی گفتگو نہیں سنی اس کے لیے کل کا درس بھی مفید نہیں ہے۔ تو ہم جو آج آپ کی خدمت میں 15واں درس بیان کر رہے ہیں، یہ در واقع آپس میں ایک زنجیر کی طرح، کڑی کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں نے پہلے ہی درس میں بیان کر دیا تھا کہ وہ افراد جن کے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہیں، ان کا وقت بہت ہی قیمتی ہے، تو وہ اپنے وقت میں جو کاموں میں مصروف ہیں انہی کاموں میں اپنے وقت کو بسر کریں۔ وہ ہمارے ان درسوں کو اس وقت سنیں جب ان کے پاس وقت ہو، اور ان درسوں کو ایسا بھی نہیں کہ آپ دوسرے کاموں میں مصروف ہوں اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی گفتگو سننا شروع کر دیں۔ تو یہ ان درسوں کے لیے انسان کو تھوڑا خالی ذہن ہونا چاہیے تاکہ وہ تفکر کر سکے، تاکہ وہ تجربہ کر سکے۔ وہ تجربات جو ہم آپ کی خدمت میں بس اوقات بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی خودی کے ساتھ اس چیز کو تجربہ کریں، تو وہ تجربے والی چیزیں ہیں، جب تک آپ ان کو خود سے محسوس نہیں کریں گے وہ باتیں آپ کے سامنے واضح نہیں ہوں گی۔ لہٰذا بیان ہو چکا کہ اس معرفت نفس کی بحث کو تسلسل کے ساتھ سنیں۔ البتہ صرف یہ ہماری معرفت نفس کی بحث سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اب تک جتنی بھی گفتگو ہم مختلف موضوعات پر کر چکے ہیں
ان میں فائدہ ایک طالب کو اسی وقت ہوگا جب اس کو تسلسل کے ساتھ سنے۔ مثلا رسالہ لب اللباب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، جس کے 101 درس ہیں۔ اب انسان 101 نمبر درس آج سن لے، پھر ایک دفعہ 80 نمبر درس سن لے، پھر ایک دفعہ 82واں درس سن لے، تو یہ اس کو فائدہ نہیں دیں گی، چونکہ وہ بحثیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ ایک سالک کو اول آغاز سلوک سے اس کو انتہائی سلوک تک جن مراحل کا سامنا ہے، وہ رسالہ لب اللباب میں تسلسل کے ساتھ مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے بیان کیا، جیسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ اسی طرح رسالہ روح مجرد ہے کہ ایک عارف کی زندگی کن مراحل سے گزرتی ہے۔ ہم نے تسلسل کے ساتھ اس رسالے کو بیان کیا اور اس میں نہایت ہی قیمتی اور اہم موضوعات علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے بیان کیے، لہٰذا ان کو بھی سننے کے لیے تسلسل کی ضرورت ہے۔ البتہ اختیار پھر بھی آپ لوگوں کا اپنا ذاتی اختیار ہے، ہمارا کام آپ کو تجویز دینا ہے، مشورہ دینا ہے کہ کسی بھی درس کو سننے کے لیے تسلسل کا ہونا، باقاعدگی کا ہونا، جدیت کا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور بالخصوص اب جو معرفت نفس کی مباحث ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، دین شناسی کے میدان میں معرفت نفس کی جو مباحث آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں، بس اوقات ایسے موضوعات یہاں بیان ہو رہے ہیں کہ جو پہلے آپ نے ممکن ہے کبھی ان موضوعات کو نہ سنا ہو، یا ان موضوعات سے آپ مانوس نہ ہوں، یا بس اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک جو ہم نے دین شناسی میں کسی مطلب کو سنا، یہ بحث اس مطلب سے برعکس دکھائی دیتی ہو، تو ایسی صورت میں تسلسل کے ساتھ ان بحثوں کو سننا، دقت کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے، وگرنہ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یا دینی تعلیمات سے متضاد ہیں۔ ایسی ایک تفکر انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کو تسلسل کے ساتھ نہیں سنا، یا دینی تعلیمات کو اس انداز میں نہیں دیکھا، اور علماء شیعہ کی کتابوں کو نہیں پڑھا کہ جو ان مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ عرفان شیعی فقاہتی میں یا فلسفہ اسلامی شیعی میں ان مطالب کو ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن و اطرت کی جو تفسیر کی گئی ہے اس انداز میں، اس کو ہم نے نہیں آج تک درک کیا۔ لہٰذا یہ جو بحث کی جا رہی ہے کہ معرفت نفس میں، یعنی انسان کا نفس زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے، انسان کا نفس اس زمان کی قید میں نہیں ہے، کسی مکان کی قید میں نہیں ہے۔ ہم جو آج تک اپنے آپ کو یہ مادی بدن سمجھتے رہے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں کہ ہماری حقیقت خود یہی ہم ہیں جو معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ روبرو ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت کر رہے ہیں، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اور جب ایسے انسان کو بیان کر دیا جائے جو اس جسم کو حقیقت سمجھتا ہے، اسے بیان کر دیا جائے کہ انسان کی حقیقت یعنی انسان کا نفس زمان و مکان کا پابند اور محتاج نہیں ہے، تو وہ کہے گا یہ تو عجیب بات کہہ دی کہ ہم یعنی ہماری حقیقت زمان و مکان کی پابند نہیں ہے، اس کی قید میں نہیں ہے۔ کیسے اس مطلب کو ہضم کیا جا سکتا ہے؟ عزیزان، ہم شروع سے ہی بیان کر رہے ہیں کہ ہم رؤیا اور خواب کو بطور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ اس سے تجربہ کر سکتے ہیں کہ خواب کی کیفیت میں ہم پر کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بس اوقات نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ خوابوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں اور خوابوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر خواب کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حقائق سے آشنا نہیں ہے، جبکہ خواب کی دنیا ایک بہت بڑی حقیقت کو انسان کے سامنے بیان کرتی ہے، اور انسان کا رابطہ در واقع اپنی حقیقت سے کروانے کے لیے نہایت ہی اہم دنیا ہے۔ وگرنہ اگر اس قدر بے ارزش، حقیر اور معمولی نوعیت کی یہ چیزیں ہوتی تو خداوند متعال عالم رؤیا کو یعنی خواب کو انسان کے لیے کیوں بیان کرتا اور کیوں خواب انسان کے لیے وضع کرتا؟ ہم جو بستر پر سوتے ہیں اور فوراً خواب میں چلے جاتے ہیں اور خواب میں ایک الگ دنیا سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، اگر یہ رابطہ فضول ہے
اور اس رابطے کی کوئی وقعت اور ویلیو نہیں ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تو پھر خدا نے اس خواب کو خلق ہی کیوں کیا ہے، اس خواب کو بنایا ہی کیوں ہے؟ خداوند متعال ہمیں ایک بہت عظیم حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے اور متوجہ کروانا چاہتا ہے۔ ہم خواب دیکھتے وقت جب کسی سچے خواب سے روبرو ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا جسم جو بستر پر موجود ہے اور ہماری حقیقت اور واقعیت ایک ایسے واقعے کو مشاہدہ کر رہی ہے جو کسی دوسری جگہ پر، کسی دوسرے مکان میں، کسی دوسرے زمان میں ایک واقعہ ہو رہا ہے اور ہم اس واقعے کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بعد میں جب ہم اپنی حقیقی زندگی میں وارد ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو وہی واقعہ چند دن بعد، چند سال بعد، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ہمارے سامنے مجسم ہو کر آ جاتا ہے۔ لہٰذا سچا خواب ایک حقیقت ہے، ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو ہر قوم اور ہر ملت کی ثقافت میں موجود ہے، اور اس میں اس ثقافت میں اس سچے خواب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اکثر انسانوں کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جنہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھ سے پہلے بھی ہو چکا ہے، یعنی میں پہلے اس واقعے کو اپنی زندگی میں تجربہ کر چکا ہوں۔ مثلاً یہاں تجربے کی ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ دیوار سبز ہے، خوب میں نے آپ سے کہا دیوار سبز ہے، تو اب آپ کا کام ہے کہ تجربہ کریں اور دیکھیں کہ واقعاً دیوار سبز ہے یا سبز نہیں ہے۔ لیکن آپ تجربہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ساتھ موجود شخص سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ دیوار سبز ہے، آیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ دیوار سبز ہے یا نہیں؟ تو ممکن ہے وہ ہمارے کلام کی تائید کر دے یا ہمارے کلام کی تکذیب کر دے، لیکن یہاں آپ کا کام ساتھ والے شخص سے گواہی لینا نہیں ہے، بلکہ خود تجربہ کرنا ہے، خود مشاہدہ کرنا ہے کہ ہم نے جو آپ کی خدمت میں بات کی کہ دیوار سبز ہے، آیا واقعاً سبز ہے یا سبز نہیں ہے؟ تو بس اوقات حقائق انسان کو تجربہ کرنے پڑتے ہیں۔ دوسروں سے گواہی لینا، دوسروں کی باتیں سننا، یہ انسان کو اس واقعیت سے اور حقیقت سے روبرو نہیں کرتا ہے جو انسان خود مشاہدہ کر کے، خود تجربہ کر کے جس حقیقت سے روبرو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا استدلال قائم کرنا، برہان پیش کرنا، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ بحث کو پیچیدہ کرنے کے لیے بس اوقات کام میں آ سکتا ہے، یا بس اوقات علمی میدان میں استدلال کا بہت ہی فائدہ ہے، استدلال منطقی ہو، استدلال فلسفی ہو، مفید ہیں علمی اصطلاحات، مفید ہیں، علمی پیرائے میں گفتگو کرنا بہت مفید ہے۔ لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں زیادہ تر واقعات کو بیان کرتے ہیں، زیادہ تر مثالوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور ہم اکثر بعض ایسے دانش مندوں سے بھی روبرو ہوتے ہیں جو ہماری گفتگو پر اعتراض کرتے ہیں، اس روش پر اعتراض کرتے ہیں۔ بعض دانش مند ایسے ہیں جو ہمارے گفتگو سنتے ہیں، ہمارا درس سنتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک آ جاتے ہیں جو ہر روز کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گویا کہ اب ان کے نزدیک اسلام جو ہے وہ صرف واقعات، قصوں، کہانیوں اور خوابوں پر کھڑا ہے، اور اس کے علاوہ اسلام کچھ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسفار اربعہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، اسفار اربعہ کے نہایت ہی پیچیدہ فلسفی مطالب کو، نہایت ہی غامض اور پیچیدہ مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں ایک ایسے انداز میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں، آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، تب تو آپ کہیں گے یار مولانا صاحب بہت ہی پر مغز گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی علمی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں کیا کہا؟ نہیں معلوم، ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے کہا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی علمی گفتگو کی ہے، کوئی بہت ہی پڑھا لکھا آدمی ان کی بات سن سکتا ہے۔ کیا فائدہ؟ میری اس گفتگو کا کیا فائدہ اور آپ کو سننے کا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ 0/0۔ تو ہم کیوں ایسی گفتگو کو بیان کریں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فقط ہماری علمی قابلیت اور علمی لیاقت آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے اور ہم اپنے علم کی نمائش کر رہے ہیں۔ یہ علمی بحث اس جگہ مفید ہے کہ جہاں طالب علم ہو، یعنی واقعاً وہ علم کی جستجو میں ہو،
علم کی تلاش میں ہو، اسے علمی برہان، علمی استدلال اور منطقی استدلال کی ضرورت ہو، اور وہ ان استدلال کو سمجھ بھی سکتا ہو، درک بھی کر سکتا ہو۔ لیکن جو شخص نہیں درک کر سکتا، اس کو یہ چیز تو مفید نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر نہیں کہ ہم اپنی ایسی گفتگو کو دینی مدارس میں، اپنے علمی ماحول میں، اپنے علماء کے درمیان ان بحثوں کو بیان کریں۔ آپ کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں تو ایسی گفتگو کریں کہ آپ ہماری گفتگو کی حقیقت کو لمس کریں، محسوس کریں، جو قرآنی طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو صرف فلسفی استدلال و برہان نہیں کرتا، پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ ماضی کے قصے، کہانیاں، مثالیں، واقعات یہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ان واقعات سے ایک بہترین مدعا کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ ایک حقیقت کو لمس کریں، محسوس کریں۔ لہٰذا میں بارہا بیان کر چکا کہ ایسے دانشمند حضرات کہ جو ہماری گفتگو میں صرف قصے کہانیاں سن کے بور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی قصے بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہماری گفتگو بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہماری گفتگو نہ سنیں، لیکن وہ افراد جو ہماری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں وہ توجہ فرمائیں کہ ان قصے کہانیوں کے پیچھے در واقع ایک بہت بڑا پیغام ہے، جو پیغام دینی ہے، اور در حقیقت وہاں قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایک حقیقت سے آپ کا رابطہ کروائے اور آپ خود اس حقیقت کو محسوس کریں جو ان قصوں اور کہانیوں میں بیان کی گئی ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنی گفتگو میں زیادہ تر اگر قصے، کہانیاں، واقعات بیان کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد آپ کا ایک حقیقت سے رابطہ کروانا ہوتا ہے۔ اور آج ہم جس مدعا کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ مدعا یہ ہے کہ نفس انسانی زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر بہت سے برہان قائم کیے جا سکتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ جو پیچیدہ ہوں، لیکن بہتر نہیں کہ ہم ایسے محسوس انداز میں اس گفتگو کو آگے لے کر جائیں تاکہ آپ اس کو خود لمس کر سکیں، خود محسوس کر سکیں۔ مثلاً یہی سچے خواب جو انسان رات کو بستر پر سوتے ہوئے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، یہ ایک حقیقت کی طرف انسان کی توجہ کو مبذول کرواتے ہیں، اور وہ حقیقت یہی ہے کہ انسان زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے۔ مثلاً میں ابھی رات کے 10 بجے ہیں، اپنے بستر پر سو گیا ہوں، لیٹ گیا ہوں، اور سوتے ہی میں دیکھتا ہوں کہ دوپہر کا وقت ہے، 12 بج رہے ہیں، اور میں نجف اشرف عراق حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں موجود ہوں۔ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ حرم مطہر کے ایک دروازے سے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب داخل ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے جو ان کے پیچھے، ان کے ساتھ ساتھ، ان کی اقتداء میں ان کے ساتھ حرم میں داخل ہوا ہے اور امیر المومنین کی زیارت کر رہا ہے۔ پھر وہ آیت اللہ تشریف لاتے ہیں، پورے حرم مطہر میں زیارت کرتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا۔ اب یہاں جو چیز قابل توجہ ہے وہ قابل توجہ یہ ہے کہ میں رات کو 10 بجے سویا اور اپنے گھر میں سویا۔ میرا گھر لاہور میں ہے، لکھنؤ میں ہے، کراچی میں ہے، یا جہاں کہیں بھی ہے، میں اپنے بستر پر سویا ہوں اور رات کے 10 بج رہے ہیں۔ لیکن عالم رؤیا میں نے خود کو مشاہدہ کیا کہ دن کے 12 بج رہے ہیں۔ کہاں مشاہدہ کیا؟ زمان 12 بجے کا ہے، مکان کون سا ہے؟ نجف اشرف عراق کا ہے، اور دیکھ کیا رہا ہوں؟ امیر المومنین کا حرم ہے، مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی حرم میں تشریف لا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں اور واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا، ٹھیک ہے، عام روٹین ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد جب میں دوبارہ عراق زیارت کے لیے جاتا ہوں تو اچانک
12 بجے وہی کیفیت جو میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کی تھی وہی کیفیت میرے سامنے مجسم ہو جاتی ہے۔ دیکھتا ہوں کہ آیت اللہ تشریف لا رہے ہیں، جب میں غفیر ان کے ساتھ لوگوں کا ہے، اور وہ اسی طرح سے زیارت کر کے اسی طرح سے حرم سے خارج ہو گئے جیسے پہلے میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا تھا۔ اب آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا خواب تھا، رؤیا صادقہ تھا، اور آج اس کی تعبیر نظر آ گئی کہ اس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ پس میں نے عالم خواب میں، عالم رؤیا میں ایک ایسی حقیقت کو مشاہدہ کیا جو 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد ایک جگہ محقق ہونی تھی، ایک الگ زمان میں، ایک الگ مکان میں، اور میں نے اسے مشاہدہ کیا۔ آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یقینی بات ہے آپ نے بھی زندگی بسر کی ہے۔ بس اوقات انسان ایک ایسے منظر سے روبرو ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے بھی میں نے کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے نہیں معلوم، لیکن یہ جو آج منظر میں مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ جو آج میرے سامنے واقعات ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی کبھی ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں یہ اس کو معلوم نہیں ہے، بھول چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کا نفس خیالات میں مصروف رہتا ہے، مگن رہتا ہے، اس کا بدن اس کو جکڑ لیتا ہے، انسان عالم رؤیا میں ہونے والی بہت ساری چیزوں کو فراموش کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن ہم عالم رؤیا میں بہت سے ایسے حقائق سے روبرو ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں رؤیا صادقہ کے عنوان سے پیش آتے ہیں اور ہم خود اس کو محسوس نہیں کرتے، فقط اتنا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے بھی شاید کبھی میں نے دیکھا ہے۔ لہٰذا انسان کا نفس ناطقہ زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ پہلے سے ایک ایسے مکان اور ایک ایسے زمان میں چلا جاتا ہے اور ایک ایسے منظر کو مشاہدہ کرتا ہے اور خود اسے تجربہ کرتا ہے کہ جو بعد میں اس زمانے میں اور اس مکان میں واقع ہونا ہے۔ لہٰذا بس اوقات انسان محسوس کرتا ہے اور اس واقعے کو یاد بھی رکھتا ہے، بس اوقات ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جسے انسان بھول جاتا ہے اور بعد میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے شاید کبھی میرے ساتھ ہوا ہے، لگتا ہے ایسے ہوا ہو، چونکہ وہ بھول چکا ہے۔ پس رؤیا صادقہ کسے کہتے ہیں؟ رؤیا صادقہ کہتے ہیں کہ نیند میں ایک ایسی حقیقت کو، ایک ایسی جگہ کو انسان مشاہدہ کرے اور اس جگہ پر حاضر ہو جو مستقبل میں واقعہ ہونی ہے، اور بعد میں انسان جب اس دنیا میں بیدار ہوتا ہے تو ایک مخصوص وقت اور مخصوص زمانے میں وہی واقعہ جسے اس نے خواب میں دیکھا ہو وہ واقعہ وقوع پذیر ہو، اور یہ اس کے خیالات نہیں ہے، اوہام نہیں ہے۔ یہاں ایک میں مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں، چونکہ میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کے پاس رجوع کرتے ہیں چونکہ مرجعیت عظمیٰ ہیں تشیع کی، لوگ رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں، علاقے میں ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک فقیہ کی ضرورت ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ میں تفصیل سے واقعے کو بیان نہیں کروں گا۔ مرجعیت عظمیٰ اپنے شاگردوں میں ایک نہایت ہی قابل، نہایت ہی متدین فقیہ کو تلاش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں علاقے میں جا کر تبلیغ کرنی ہے، میں آپ کو وہاں اعزام کر رہا ہوں، وہ بھیج رہا ہوں۔ اب یہ شاگرد محترم شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری سے خدا حافظی کرنے کے بعد نجف اشرف سے حرکت کرتے ہیں کہ میں جاؤں کربلائے معلیٰ میں حضرت سید الشہداء سے بھی رخصت لوں، اجازت لوں، زیارت کروں، اور اس کے بعد اس علاقے میں جا کر تبلیغ کروں گا۔ اب حضرت سید الشہداء کے حرم میں زیارت کرتے ہیں تو وہیں کربلا میں عالم رؤیا میں چلے جاتے ہیں۔ عالم رؤیا میں انہیں دکھایا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہوتا ہے تو انہیں فرشتے لے جاتے ہیں جنت میں، اور جنت میں ان کے قصر میں اور ان کے محل میں لے جاتے ہیں۔ وہ اپنے محل کو، اپنے قصر کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر انہیں ایک اور ان کے قصر سے بڑا محل دکھایا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں یہ محل کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے استاد شیخ مرتضیٰ انصاری کا محل ہے۔ پھر ایک اور محل دکھایا جاتا ہے
کہ وہ بہت ہی عظیم و شان ہوتا ہے. پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے؟ کہا یہ فاضل دربندی کا ہے. اچھا، اب اس عالم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے. لہٰذا واپس نجف اشرف عراق تشریف لے آتے ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری کو خبر ملتی ہے کہ میرا بھیجا ہوا مبلغ واپس آ گیا ہے. جاتے ہیں کبھی ہم نے تو بہت ہی اہتمام کر کے بہت ہی شایان شان انداز میں آپ کو رخصت کیا تھا، اب واپس کیوں آ گئے؟ تو تمام ماجرا شیخ مرتضیٰ انصاری کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے عالم رویا میں دیکھا ہے کہ 3 دن بعد میری موت واقعہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں نے جنت میں اپنے محل کو بھی دیکھا ہے، آپ کے محل کو بھی دیکھا ہے، فاضل دربندی کے محل کو بھی دیکھا ہے. اب شیخ مرتضیٰ انصاری سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں 3 دن کا انتظار کر لیں، اگر 3 دن کے بعد میری موت واقعہ ہو گئی تو مجھے یہیں وادی السلام میں دفن کر دیجیے گا، اور اگر میری 3 دن کے بعد موت واقعہ نہیں ہوئی تو جہاں آپ نے فرمایا ہے میں چلا جاؤں گا. 3 دن کے بعد موت کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ رویا صادقہ ہے، اور 3 دن کے بعد اگر موت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ رویا صادقہ نہیں تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری رخصت دیتے ہیں اور عین 3 دن کے بعد اس شاگرد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور شیخ مرتضیٰ انصاری انہیں وادی السلام میں دفن کر دیتے ہیں. بس وہ خواب جو دیکھا وہ رویا صادقہ تھا. 3 دن بعد اپنی موت کو انہوں نے 3 دن پہلے عالم رؤیا میں مشاہدہ کر لیا. اس طرح کے بہت سے واقعات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اپنی گفتگوؤں میں، اور آپ بھی اپنی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات کو بیان کر سکتے ہیں اس درس کے کومنٹ سیکشن میں کہ آیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں. یعنی آپ نے ایک ایسی چیز کو خواب میں دیکھا ہو جو بعد میں آپ کی زندگی میں محقق ہوئی ہو اور آپ کو یاد بھی ہو کہ یہ پہلے آپ نے خواب دیکھا ہے، یا یہ بیان کریں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسے واقعے کو محسوس کیا ہے کہ آپ احساس کر رہے ہوں کہ یہ واقعہ پہلے بھی میری زندگی میں ہو چکا ہے، یعنی تکرار ہو رہا ہے، لیکن کب ہوا ہے یہ یاد نہیں ہے. یعنی زمان بھی وہی ہے، مکان بھی وہی ہے، اور لگتا ہے کہ پہلے یہ منظر میں دیکھ چکا ہوں. وہ کہاں دیکھا بھول چکا ہوں، لیکن یقیناً وہ آپ نے منظر رؤیا میں دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا، اور وہ رویا صادقہ تھا. ماہرین نفسیات جو علم النفسیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور معمول انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ اس کے پرانی یادیں ہوتی ہیں، پرانے واقعات ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے خواب ماضی سے متعلق ہیں. مستقبل سے متعلق انسان خواب نہیں دیکھتا. یہ ماہرین نفسیات کا ایک نظریہ ہے. جبکہ رؤیا صادقہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی دلیل آپ خود ہیں، خود اپنے اوپر تجربہ کریں کہ آیا آپ نے کبھی اپنے نفس کو کسی ایسی کیفیت میں مشاہدہ کیا ہے یا مشاہدہ نہیں کیا ہے. لیکن ہم اپنی گفتگو جو ابھی تک آپ کے ساتھ طول و تفصیل کے ساتھ گفتگو پہلے بھی بیان کر چکے وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے. انسان کا نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ہے. مادے کو زمان اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جسم مادی ہے، اسے وجود کے لیے ایک زمان کی ضرورت ہے، ایک مکان کی ضرورت ہے، اور یہ محدود ہے اس زمان و مکان کے اندر. جبکہ نفس ناطقہ زمان و مکان کی حد میں نہیں ہے، محدود نہیں ہے. لہٰذا انسان کا نفس ناطقہ ماضی کے جو واقعات ہیں یا ادوار ہیں ان کی بھی سیر کر سکتا ہے، مستقبل کے جو واقعات ہیں جو ادوار ہیں ان کی بھی سیر کر سکتا ہے. عالم رؤیا میں اور عالم رؤیا کے علاوہ بھی انسان کا نفس اگر تجرد کی اس کیفیت کو درک کر لے تو انسان اپنی حقیقت کے ساتھ مستقبل کے واقعات کو مشاہدہ کر سکتا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو اپنا بدن سمجھ رکھا ہے. ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری حقیقت ہمارا بدن نہیں بلکہ نفس ناطقہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے خود پر جفا کر رکھی ہے، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر پاتے ہیں. اگر علمی استدلال اور علمی برہان کی بات کی جائے تو زمان کا تعلق عالم مادہ سے ہے. لہٰذا زمان کی جب علماء فلسفی تقسیم بیان کرتے ہیں
تو بیان کرتے ہیں کہ زمان کی دو قسمیں ہیں، ایک زمان عارضی ہے اور ایک زمان ذاتی ہے۔ زمان عارضی یعنی زمین خود اپنے گرد چکر لگاتی ہے اور 23 گھنٹے 56 منٹ کو تشکیل دیتی ہے، یعنی ایک چکر جو لگاتی ہے تو 23 گھنٹے 56 منٹ پہ ایک چکر زمین اپنے گرد جو ہے نا وہ مکمل کر لیتی ہے۔ جیسے آپ 24 گھنٹے جو اپنی زندگی کے تقسیم کرتے ہیں، یہ وہی ہیں۔ ایک دفعہ یہی زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور اس چکر کو 365 دنوں میں اور 6 گھنٹوں میں یہ مکمل کرتی ہے۔ پس زمین اگر خود اپنے گرد چکر لگائے تو بھی زمان کو ایجاد کرتی ہے، اگر زمین سورج کے گرد چکر لگائے تو یہ بھی زمان کو ایجاد کرتی ہے، اور اس زمان کو زمان عرضی کہا جاتا ہے۔ اور ایک زمان ذاتی ہے، یعنی عالم مادہ کی حرکت جوہری کے نتیجے میں وجود میں آنے والے زمان کو زمان ذاتی کہتے ہیں۔ یہ زمان ذاتی مرحوم صدر المتعلحین کے اختراعات میں سے ہے، یعنی در حقیقت یوں کہا جائے کہ مرحوم صدرہ جو ملہ صدرہ سید صدر الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا وہ حرکت جوہری کا نظریہ تھا۔ مرحوم صدرہ کی نظر میں جوہر لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ حرکت کر رہا ہے، اور جوہر کو وجود میں آنے کے لیے کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ عرض کو محقق ہونے کے لیے ایک موضوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا سفید رنگ ہے تو یہ سفید رنگ اگر خارج میں آئے گا تو اسے ایک موضوع کی ضرورت ہے۔ وہ موضوع دیوار بھی ہو سکتی ہے، وہ موضوع انسان کے لباس کپڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ موضوع اون بھی ہو سکتی ہے، وہ موضوع پلیٹ بشقاب وغیرہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی سفیدی کسی موضوع کے بغیر خارج میں محقق نہیں ہو سکتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ رنگ عارض ہو، یہ ہے عرض۔ جبکہ جوہر مستقل ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خارج میں محقق ہونے کے لیے، لہٰذا جب جوہر عالم مادہ میں حرکت کرتا ہے تو اس سے حرکت جوہری وجود میں آتی ہے، اور مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جوہر لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ حرکت میں مصروف ہے، جیسے عرض بھی حرکت کرتی ہے۔ پس نتیجہ اگر آپ کی خدمت میں بیان کریں تو زمان عالم مادہ کی خصوصیت ہے، جبکہ انسان جب سوتا ہے بستر پر چلا جاتا ہے تو اب یہ انسان عالم مادہ سے نکل کر اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آیا ہے، جسے خداوند متعال نے قبض کر لیا ہے۔ اب انسان کا رابطہ عالم غیب سے، عالم برزخ سے برقرار ہو جاتا ہے۔ اب اس کیفیت میں انسان سوتے وقت چونکہ مجرد عن المادہ ہے، زمان اور مکان کا پابند نہیں ہے، تو جیسے ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بیان کیا کہ رات کو 10 بجے وہ اپنے شہر کراچی میں یا لاہور میں بستر پر لیٹا اور فوراً نیند میں اور عالم رؤیا میں نجف اشرف عراق پہنچ گیا۔ 12 بجے کا وقت تھا، مرجعیت عظمیٰ حرم مطہر میں داخل ہو رہے تھے اور اس نے ان کی زیارت کی، اور پھر 1 سال بعد جب وہ نجف گیا تو دقیق 12 بجے وہی واقعہ رونما ہوا۔ پس انسان عالم قیامت میں بھی زمان کی مقدار کو محسوس نہیں کرتا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ وہاں انسان اپنے نفس ناطقہ کے ساتھ موجود ہے جو مجرد عن المادہ ہے، لہٰذا وہاں انسان زمان کو محسوس نہیں کرے گا۔ وہ 50,000 سال گزر گئے، کیسے گزر گئے؟ عالم برزخ میں زمان نہیں پایا جاتا، یعنی انسان اس زمانے کو درک نہیں کر سکتا۔ کیا اس کی کوئی مثال بھی ہے آپ کے پاس، یا ایسی آپ اپنی اختراعات بیان کر رہے ہیں، آپ کی خود کی باتیں ہیں، یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ عزیزان مثال کیوں نہیں ہے؟ مثال ہے۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت 259 میں ایک نبی کا ذکر کرتا ہے کہ جسے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس نبی کا نام عزیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کا نام ارمیہ ہے، یعنی دونوں روایات موجود ہیں، لیکن خداوند متعال نے نبی کا ذکر نہیں کیا ہے۔
خداوند متعال نے مکان کا بھی ذکر نہیں کیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ سرزمین بیت المقدس سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ نبی جب اس سرزمین میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سرزمین جس کے آبادیاں بالکل الٹ چکی ہیں، یعنی چھتیں گر چکی ہیں، بالکل آبادی الٹ چکی ہے۔ اب اس اجڑی ہوئی آبادی کو یہ نبی مشاہدہ کرنے کے بعد خداوند متعال سے سوال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کس طرح اس آبادی کو تو زندگی بخشے گا۔ تو خداوند متعال اس واقعے کی منظر کشی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان فرما رہا ہے۔ اب وہاں سے تفصیلی آیت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میں تفصیلی اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا، فقط اپنا شاہد مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس نبی کا یا اس بندہ خدا کا گزر ہو رہا ہے ایک ایسی آبادی سے وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ بالکل الٹ چکی ہے اور بالکل ویران ہو چکی ہے اور اجڑی ہوئی آبادی ہے۔ قال، تو وہ نبی خداوند متعال کے حضور سوال کرتا ہے کہ ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ کیسے اس کو موت کے بعد دوبارہ احیا کرے گا اور زندہ کرے گا۔ تو اب یہاں اللہ نے جواب نہیں دیا فوراً، بلکہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس نبی کو وہاں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اب 100 سال کے لیے یہ نبی اسی جگہ پر جہاں اس نے یہ تصور کیا اور خداوند متعال کے حضور یہ سوال کیا، وہیں 100 سال کے لیے زمین پر لیٹ گیا اور مر گیا۔ اب 100 سال بعد خداوند متعال نے اس نبی کو زندہ کیا۔ اب اس سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ثم بعثہ قال کم لبثت، اللہ نے اسے بیدار کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر تم نے توقف کیا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن سویا ہوں یا 1.5 دن سویا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو قال، اللہ نے کہا ہے بل لبثت 100 عام، نہیں، ایک دن یا 1.5 دن کا قصہ نہیں ہے، یہ تم 100 سال یہاں پر تم نے توقف کیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اپنی خوراک کو دیکھو، خوراک جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلدی فاسد ہو جاتی ہے، ایک دن کے بعد کھانا بدبودار گل سڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اپنی ایک تدبیر کو دکھانا چاہتا ہے کہ اپنے کھانے کو دیکھو کہ 100 سال گزرنے کے باوجود ابھی وہ تر و تازہ ہے، جبکہ اپنے حیوان کو دیکھو کہ جس سواری پر تم آئے تھے 100 سال گزرنے کے بعد وہ حیوان اور وہ سواریاں اب ہڈیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ خداوند متعال نے ایسا کیا تاکہ ثابت کرے اس نبی کے سامنے کہ زمان کا ہونا یا نہ ہونا، زمان کا لمبا ہونا یا کم ہونا، یہ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے 100 سال اس نبی کو موت دی اور ثم بعثہ، اور اس کے بعد اسے زندگی دی اور اس سے پھر یہ سوال کیا کہ بتاؤ کتنی دیر؟ تو کہا کہ 1 دن یا 1.5 دن، جبکہ عالم برزخ میں اس نبی کی زندگی 100 سال پر محیط تھی۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ نبی نے عالم برزخ میں تو 100 سال گزارے لیکن اس نبی کو احساس ہی نہیں ہوا، اس نے سمجھا شاید 1 دن ہے یا 1.5 دن ہے۔ بس وہاں 100 سال گزارنے کے بعد بھی اس نبی کو معلوم نہیں ہوا کہ 100 سال کا وقت گزر چکا ہے اور بیت چکا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 سال 1 دن یا 1.5 دن میں نے جو ہے نا وہ نیند میں گزارے ہیں یا موت میں گزارے ہیں۔ اب سے یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ دنیاوی محاسبات کے مطابق گزرے ہوئے 100 سال ہیں لیکن وہاں اس قدر کم کیوں ہیں؟ وہاں وہ 100 سال محسوس کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس نبی کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے اور اس نبی کے ذریعے سے آج کے اس بندے کو، مجھے اور آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ عالم برزخ زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ زمان اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دنیا میں اگر 100 سال گزر جائیں تو عالم برزخ میں ان کا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا وقت تھا۔ یہ تو ایک احتمال دیا نا کہ 1 دن یا 1.5 دن ہوا ہوگا،
وہاں تو اس کا حساب ہی نہیں ہوا، لیکن یہاں اس عالم مادہ میں 100 سال گزر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم عالم رؤیا میں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں اس عالم رؤیا میں ہم نے کتنے سال گزارے، کتنے دن گزارے، کتنے مہینے گزارے، ہمیں اٹھنے کے بعد اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے الارم لگایا تھا، 3 گھنٹے کے بعد ہم نے بیدار ہونا ہے، 1 گھنٹے کے بعد بیدار ہونا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد بیدار ہونا، ہم اس الارم کے بعد اٹھ گئے ہیں۔ اب وہاں اس عالم میں کتنا عرصہ ہم توقف کر کے آئے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے اور اندازہ نہیں ہے، اور انسان کو ہوتا بھی نہیں ہے۔ عین اسی طرح آپ دیکھ لیں اصحاب کہف 309 برس کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ اب آپس میں گفتگو کتنی دیر سوئے ہیں؟ کہا 1 دن زیادہ میں زیادہ سوئے ہوں گے یا آدھا دن سوئے ہیں، زیادہ تو نہیں سوئے ہم۔ لیکن جب آتے ہیں آبادی کی طرف تو دیکھتے ہیں اوہ 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 309 سال کا واقعہ بیت چکا ہے اور ہم اس غار میں سو رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اس دنیا کے محاسبات ہیں، یعنی عالم مادہ کے محاسبات ہیں کہ عالم مادہ میں انسان کا بدن زمان کو بھی طے کرتا ہے، چونکہ زمین حرکت کر رہی ہے اپنے گرد بھی، زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد بھی، جو زمان ارضی کو ایجاد کرتا ہے۔ پس زمان ارضی اس عالم مادہ سے متعلق ہے، اور انسان جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو عالم برزخ میں جو یہ زمان مادی ہے یا جو زمان جوہری ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور انسان کو اس زمان کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور رؤیا صادقہ جس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، وہ رؤیا صادقہ انسان کو بتاتا ہے کہ انسان زمان اور مکان سے مافوق ایک دوسری جگہ پر سفر کر کے آیا ہے، ایک دوسرے عالم میں سفر کر کے آیا ہے، اور بعد میں اس دنیا میں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا، اور انسان اسے دیکھ کر اگر اسے اپنا وہ خواب یاد ہو تو کہتا ہے کہ ہاں یہ ایسا تھا، اور اگر اسے وہ خواب یاد نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ ایسا واقعہ پہلے بھی کبھی میری زندگی میں ہوا ہے۔ اس کتاب کے مصنف جس سے میں آپ کی یہ گفتگو کر رہا ہوں کتاب اور بیان کر چکا کہ طاہر اصغر زادے صاحب کی یہ کتاب ہے معرفت نفس کے بارے میں، وہ خود اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ میں ایک ادارے میں گیا ہوں، اور وہ ادارہ وہ نہیں ہے کہ جس میں ملازمت کرتا ہوں، زمان بھی وہ زمان نہیں ہے، یعنی میں بالاخرہ روزانہ اپنی سروس میں اور اپنی جگہ پر جو جاتا ہوں، اپنے دفتر جو جاتا ہوں، آفس جو جاتا ہوں، نہ تو وہ وقت ہے اور نہ ہی وہ آفس ہے، لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ میں جس جگہ پر آیا ہوں یہ میرا ہی آفس ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک 4 سال کے بعد میرا آفس جب تبدیل ہوتا ہے اور میں اسی آفس میں جسے میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا تھا اس آفس میں جاتا ہوں، اور عین وہی تمام واقعہ جو عالم رؤیا میں میرے ساتھ 4 سال پہلے ہوا تھا میں اس کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ عین وہی بلڈنگ ہے، وہی افراد ہیں، میرا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح سے مجھے اس کمرے میں جو اس کو میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا تھا اس کمرے میں مجھے بٹھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو 4 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، زمان و مکان سے فراتر گزر کے عبور کر کے آج کے واقعے کو جو مشاہدہ کیا تھا، اس سے پہلے میں رؤیا میں مشاہدہ کر چکا ہوں، اور وہ خواب صادق تھا، رؤیا صادق تھا۔ اور ایسے رؤیا صادقہ کی بہت سی مثالیں علماء کے حالات زندگی میں بھی ہیں۔ خود آپ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اگر کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے تو ہماری اس گفتگو کے اور اس طرز کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر ہمیں وائس نوٹ کی صورت میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان حقائق سے آشنائی عطا فرمائے، اور دین کی سمجھ میں ہماری دید کو، ہماری جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرے، اور ہم دین کو معرفت نفس کی شناخت کے بعد جس انداز میں دین شناسی کریں اس کو خداوند متعال ہمیں ویسا دین سمجھائے جیسا دین خداوند متعال ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں، یعنی خود شناسی کریں، اور خود شناسی کے ساتھ رب شناسی، اللہ شناسی کے میدان میں بھی کامیاب ہوں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔